میرے کانٹینٹ کے اندر زیادہ تر بات کی جاتی ہے کیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ایک صحیح انوائرمنٹ کے اندر نرش کر سکیں. اچھا، آپ اپنے لیکچرز جب تیار کرتے ہو، جی بالکل. یا اسٹیج اپیئرنس جب آپ کی ہوتی ہے، موٹیویشنل اسپیکنگ جب آپ چل رہی ہوتی ہے، سو آپ خود اس کو تیار کرتے ہو کہ پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے لیتے ہو، کس طرح اس کو تیار کرتے ہو؟ اور میں یوتھ کے اوپر اسی لیے کام کرتا ہوں تاکہ کل کی یوتھ از دا پاکستان آف از دا فیوچر آف پاکستان. پیرنٹس جو ہیں جن کے بچے آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ جتنے ہیں، سو ان کو کیا آپ ٹپس دو گے؟ 5 یا 6 کو ایسے ٹپس دو گے اپنے بچوں کی، اگر آپ نے گرومنگ کری. اقبال انٹرنیشنل پریس کانفرنس وہ 3rd تھا، وہاں پر میں بہت سارے ایکسپیرینسڈ PhDs لوگ جنہوں نے اپنی عمر پوری گزار دی اقبال کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھا اور بہت فخر فیل. پڑھائی میں کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اتنی چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں، ایجوکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ I have respect for every book because ہر ایک کتاب آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع دیتی ہے. Would you like to become in a politics؟ کبھی سوچا کہ میں بھی کسی سے انسپائر ہے کہ یار ہاں I want to be like this؟ I would say it's 100% کیونکہ اگر آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے ہوں، اسپیشلی میری مدر کی وجہ سے. کرنٹ سچویشن کے اندر آپ پاکستان کے جو حالات دیکھتے ہیں، ایون چینج جو دیکھ رہے ہیں چیزوں کے اندر پولیٹیکلی ویسے بھی، سو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دیٹ؟ کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کیسے فیل کرتے ہیں چیزوں؟ اب میرے پاس 24 آورس نہیں ہوتے، میرے پاس 25 آورس ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. فرحان خان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کافی لمبا چوڑا تعارف ہے. میرے پاس جو ہے نا الفاظ کم ہیں، لیکن ان کا تعارف بہت بڑا ہے. بالکل جناب، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے ینگسٹ یعنی کہ سب سے چھوٹے RJ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جی پاکستان کے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارے موٹیویشنل اسپیکر بھی آپ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش لنگوسٹک کے اوپر آپ کی بڑی کمانڈ ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں یہ رائٹر بھی ہیں، اور پاکستان کے سب سے چھوٹے ننھے منھے پیارے سے جرنلسٹ ہیں. the one and only محمد حسنین ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہزادی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتاتے چلوں جی محمد حسنین کے ساتھ ان کی پیاری سی بہن ہے ڈاکٹر شہزادی ہیں. ڈاکٹر شہزادی بھی ٹھیک ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ. اچھا حسنین، آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ماشاء اللہ، می ٹو، بیکاز میں جب کچھ ٹیلنٹ کو دیکھتا ہوں، اب نارملی میرے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب انٹلیکچوئلس میرے ساتھ جی بالکل. میرے پاس ہمیشہ سے بڑی عمر کے انٹلیکچوئلس آئے ہیں، لیکن آج اتنی چھوٹی عمر کا اتنا خوبصورت سا انٹلیکچوئل میرے ساتھ ہے. آپ جرنی آف کورس سب آپ کی جانتے ہیں، بڑی خوبصورت جرنی ہے. آف کورس آپ کے پیرنٹس، ان کا اس میں بڑا رول ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ بینگ اے ینگ جرنلسٹ یو اسٹارٹیڈ یور کیریئر، آپ کے پیرنٹس نے کبھی سوچا تھا کہ حسنین اس دنیا میں آئے گا اور چھا جائے گا؟ ویل اگر بات کی جائے تو عمران خان کے لیے، عمران خان بھی اپنے پیرنٹس کے لیے کیا ہے، ان کا بیٹا ہے آفٹر آل. ماں باپ ابھی بھی مجھے کچھ بڑا نہیں مانتے. وہ تو الگ ہے کہ جب فینس آتے ہیں سامنے تو تھوڑی سی عزت بن جاتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ میرے پیرنٹس شروع کے اندر ایوری پیرنٹ از دا سیم. I was not that much like میرے ماں باپ کو نہیں لگ رہا تھا that I was actually gonna achieve so much in life. نہ مجھے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنا زیادہ اور اتنی چھوٹی عمر کے اندر میں کر پاؤں گا. کبھی کبھی ڈی موٹیویٹیڈ ہو جاتا تھا کہ اتنی محنت کروں، کچھ بنے گا اس کا کہ نہیں، کچھ کر پاؤں گا اس کا فیوچر میں کہ نہیں. بٹ اللہ نے فضل کیا اور آج ایک ایسے مقام پر ہوں that I am successful. اچھا، لوگ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام کی جب بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار کئی سال گزر کے اس کے بعد ہمیں یہ مقام ملا، لیکن آپ نے اسٹرگل کی، محنت کی، آف کورس پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا. اللہ کی مہربانی تو یہ ہوتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اسٹارٹنگ فرام دا RJ، آپ کی میری یہ چیز بڑی مماثلت ہے کیونکہ میں بھی ریڈیو پہ کام کرتا ہوں، آپ بھی ریڈیو پہ آپ نے کام کیا ایز اے RJ. سو ہاؤ واز دیٹ جرنی، ریڈیو RJ بننا اور پھر پریزنٹ کرنا؟ 7 سال میرے جو ہے ایکسپیرینس ہے آف مینی ڈفرنٹ تھنگس اینڈ اسٹارٹ واز ریڈیو جوکی ایز یو نو. سو ریڈیو جوکی واز اے ویری ڈفرینٹ تھنگ کیونکہ شروع کے اندر تو میں پبلک اسپیکنگ کے اندر زیادہ تھا، پر جب میں ریڈیو کو گیا تو پہلی بار فیل ہوا کہ
میں کس سے بات کر رہا ہوں, کیسے بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ شروع کیے, مختلف ڈفرینٹ میرے اپنے شو تھا آن ریڈیو پختونخوا. میں نے ریڈیو پاکستان کے اندر بھی کچھ ٹائم تک کام کیا, بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف سم آف مائی ڈیفیکلٹیز میں نے مختلف پرائیویٹ ریڈیوز, مختلف لوکل ریڈیوز کے ساتھ بھی کام کیا, بٹ آئی وازنٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ فار لانگ. ریڈیو میرے لیے زیادہ اس طرح تھا ایز مور آف اے ٹریننگ, کیونکہ میرے الفاظ کا چناؤ, میرے الفاظ ڈیسیجن میکنگ آن اسپاٹ ایٹسیٹرا, میرے الفاظ کی بہتری کے لیے میں نے اردو تلفظ کی ادائیگی اور تلفظ کا چناؤ, اس کے لیے میں نے جو ہے ریڈیو کا انتخاب کیا. جب ہم لوگوں نے اپنے وہاں پر ٹائم اسپینڈ کیا ان ریڈیو کوائٹ سم ٹائم, بٹ مجھے پتا تھا کہ دیٹس ناٹ مائی فائنل ڈیسٹینیشن, کیونکہ ریکارڈ تو بہت سارے مجھے بنانے تھے. تو میں گیا اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ٹی وی, بیکاز ٹی وی از آلسو اے ریئلی بگ پلیٹ فارم, اینڈ ان کمپیریزن ٹو ریڈیو, ٹی وی میرے خیال سے آئی کین سے از مور ویوڈ. ریڈیو زیادہ سے زیادہ اتنے لوگ نہیں دیکھتے, پر ٹی وی از مور ویوڈ اینڈ مور ایئر دین اینی تھنگ ان ہول آف پاکستان. ہم لوگ نا نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریڈیو جو کر رہا ہوتا ہے اس میں جیسے آپ نے کہا اس کا تلفظ ہوتا ہے, ایک فلو ہوتا ہے, ایک پنچ ہوتا ہے, لفظوں کی آپ کو شناسائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز اے انسٹیٹیوٹ, ایز اے اکیڈمی, ریڈیو از دا بیسٹ اکیڈمی جہاں پہ آپ لرننگ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ انگلش لنگوسٹک, آف کورس بہت سے بچے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ لرن کرنا چاہ رہے ہیں, سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ انگلش لینگویج. آپ نے سیلٹا سرٹیفکیشن حاصل کی, وچ از ویری ڈیفیکلٹ فار دا نارمل پرسن. سو ہاؤ وڈ یو گیٹ دیٹ, اتنی اچیومنٹ کہ سیلٹا سرٹیفکیشن حاصل کر لینا؟ ویل ناٹ اونلی سیلٹا بٹ ایکچولی ڈیلٹا بھی میں نے, جی بالکل. سو سیلٹا از سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج ٹیچنگ ٹو ایڈلٹس, مطلب ایک ایسی سرٹیفکیٹ کہ جس کے بعد آپ آتھرائزڈ ہوتے ہو تھرو آؤٹ دا ورلڈ کہ آپ کسی بڑے کو, ایڈلٹ کو آپ ٹیچ کریں. اور پھر ڈیلٹا ہوتا ہے ڈپلوما ان انگلش لینگویج ٹیچنگ ٹو امیچرز, مطلب ایک ایسا ڈپلوما جو آپ کو اس چیز کی اتھارٹی, آپ کو اس چیز کی آتھرائزیشن دیتا ہے دیٹ یو کین ٹیچ ٹو امیچر. تو ابھی میں اس وقت کے اندر ایک ایسے اسٹیٹ, آئی ایم ایکچولی این انگلش لینگویج ٹیچر مائی سیلف, سو ایک ایسے اسٹیٹ کے اندر ہوں دیٹ آئی کین ٹیچ ٹو بوتھ اولڈر پیپل, ینگر پیپل, اور پھر اس کے اندر میں بہت زیادہ ایڈوانس کلاسز بھی لیتا ہوں, بگنر فرینڈلی بھی لیتا ہوں. انگلش از کوائٹ این انٹرسٹنگ فیلڈ, کوائٹ این امیزنگ فیلڈ, بٹ اگر فرق ہے تو ایک اچھی ٹیچر, ایک اچھی اسٹوڈنٹ, اور آپ کے اپنے ایک ول کی, آپ کے اپنی خواہش کی کہ میں کروں, میں سیکھوں, تو تبھی آپ سیکھ پائیں گے. اچھا اس میں ول, یو آر رائٹ, آئی ایگری وتھ یو کہ ول بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ کسی کو ٹیچنگ کر رہے ہو, پڑھا رہے ہو کسی کو, اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جی بالکل, انٹرنیشنلی میں ہارورڈ کے ساتھ بھی کنسلٹیڈ ہوں, بٹ اس کے علاوہ نارملی میں یوٹیوب چینل پہ, اپنے فیس بک پہ کام کر رہا ہوں. ایز آن مائی یوٹیوب چینل آئی ڈونٹ ریئلی ریممبر بٹ اٹس 28,000 something subscribers, اور فیس بک کے اوپر میرے ان فیس بک آئی ہیو اراؤنڈ اباؤٹ 1.2 ملین 3 ہونے والے ہیں فالوورس. دیٹ, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں دیٹ ایکچولی جینوئنلی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ, کیونکہ آئی ہیو 2 types آف ویورز. ایک وہ جو کہ پہلی سیکنڈ کا دیکھ کر اسکپ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ٹائپ کا کانٹینٹ نہیں ہوتا, اینڈ دوز پیپل ڈونٹ سبسکرائب ٹو مائی چینل. بٹ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جینوئنلی سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جن کو جینوئنلی سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے, اینڈ فار دیٹ ریزن آئی ہیو مینی ڈفرینٹ ایج گروپس. بچے ہوتے ہیں جن کو سیکھنا ہے انگلش لینگویج, ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں دا مڈل ایج یا 20-30s کے اندر لوگ ہوتے ہیں, اور ہاں ہر طرح کے. اور مینلی میرے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ میٹرک کے اندر ہیں, تھوڑے سے ہائر اسٹڈیز کے اندر ہیں, بیکاز دیٹس ویئر انگلش سائنس at its best, and if you have command over English you're going to get good scores in those exams. That's fair. اچھا مجھے بتاؤ کہ اس کی جو تیاری ہے سیلٹا کی اور ڈیلٹا کی, سو آپ نے یہ خود کی کہ کوئی آپ کے مینٹورس سے, ٹیچرس ہیں, آف کورس پیرنٹس تو ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ ہوتی ہے, سو کس طرح آپ نے اس کو اچیو کیا؟ دیکھیں بیسکلی سیلٹا از سم تھنگ دیٹ از ناٹ لائک اے ٹیچنگ بیسڈ کورس, اٹس مور اباؤٹ کہ آپ کو انگلش آتی ہے, آپ کو ہم لوگ سکھائیں گے کہ ٹیچر کیسے بننا ہے. تو اٹس ناٹ لائک یو ہیو دا ایوریج ٹائپ آف کورس کہ جس کے اندر آپ کو پڑھاتے ہیں سلیبس. اس کا سلیبس نہیں ہوتا, اٹس مور آف کہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے, that's the main point in Celta and Delta. So انہوں نے ہمیں سکھایا that what are the manners, what are the way, what is the difference between good teachers and bad teachers, energetic and non-energetic teachers. یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے ہمیں سکھایا, and
the test actually was कि हमें English आती है कि नहीं, because becoming an English teacher requires to have a great command over English language, its pronunciation, accent and quite a lot of things. तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद मैं फाइनली बन गया एक सेल्टा सर्टिफिकेट होल्डर और एक डेल्टा सर्टिफिकेट होल्डर. वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताओ कुछ रिकॉर्ड्स भी आपके हैं. जी बिल्कुल. एंड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जी, आपका कोई नाम गिनीज है. बुक ऑफ उस हवाले वर्ल्ड से बताओ रिकॉर्ड्स. कौन कौन से रिकॉर्ड्स अवार्ड्स अब तक कितने आपको मिल चुके हैं? मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ. आई एम वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. दोज आर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड. और फिर पाकिस्तान के अंदर आई एम द यंगेस्ट कॉलमिस्ट, आई एम द यंगेस्ट राइटर, आई एम द यंगेस्ट. I have actually worked in quite some commercials, so kind of an actor. Great, great. उसके अलावा Multitasking जी personality. मल्टीटास्किंग इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. तो मैं पाकिस्तान का हूँ, पूरी दुनिया का Very हूँ. nice. साथ ही साथ I have also got some computer expertise in graphic designing and in many other things. And last but not least, I'm a motivational speaker, Pakistan's youngest motivational speaker and radio jockey. वेरी नाइस. अच्छा मुझे बताओ सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम में आता है जब आप कर रहे होते हैं एज ए आर्टिस्ट? प्ले करते हुए मज़ा जी. आता है, रेडियो करते हैं या लिखते हुए मज़ा आता है? कौन सी आपकी जो कहते हैं यार इसमें जी. मेरी सोल इन्वॉल्व होती है? नहीं, देखिए एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को भूल जाते हैं. यू लिव इन अ डिफरेंट कैरेक्टर. वो कैरेक्टर आपकी रियल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एट मोमेंट्स. सो जब आप काम करते हैं, दैट्स अ रियली अमेजिंग थिंग. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने लॉन्ग शॉट के अंदर आई हैव नॉट वर्कड इन ड्रामाज एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू करंटली, बट आई विल शो इफ देयर इज अ मोमेंट विद मी फॉर द फ्यूचर. और इसके अलावा रेडियो जॉकी होने का बेसिकली आपका काम ये है कि आपका अपनी मर्जी होती है, आप किस तरफ देख रहे हैं, आपने जो करना है इट्स अप टू यू. और आपने करना है और आपने करवाना है, आपने करना है, माइंड आपने लेके जाना करवाना है. है. आपने जो है बगैर लोगों को अपनी शक्ल दिखाए, एक्सप्रेशन दिखाए, अपनी आवाज से एक्सप्रेशन जाहिर करने हैं. आपने लोगों को दिखाना है अपनी इंथुजियाज्म, आपके अल्फाज का चुनाव. एंड सेकेंडली इट्स ऑन एयर्स, यू कैन नॉट से कि ये गलत है तो ऐसे नहीं करना, ये सही है तो बस ये सही है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी करेक्ट एट ऑल कॉस्ट बिकॉज दैट्स हाउ वर्क्स. आपके जो लफ्ज हैं उन्होंने लोगों की फीलिंग्स और जो कुछ भी वो आपने लेके चलना है. अच्छा एक और काम मुझे लगता है आप बड़े शौक से करते होंगे और हर घर में होता है, वो ये है कि अपनी छोटी बहन के साथ लड़ाई होती है. इतनी मन्नी प्यारी सी हमारे साथ डॉक्टर इस टाइम बैठी हुई है, तो मुझे बताइए आपकी लड़ाई होती है बहन से कुछ? बहस अक्सर होती है. ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है, मैं नहीं करता. पहले वो तंग करता है कि आप? सबसे पहले वो जाल फंसाते हैं, फिर मुझे उसके अंदर. अच्छा जाल फंसाते हैं आपके लिए, पूरी प्लानिंग की जाती है. अच्छा तो आप तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का क्या ब्लेम गेम होगा? मीठा हो कि मुझे कहते हैं कि खेलते हैं. अच्छा. और आखिर में फिर मैं उसको कहती हूँ कि तुमने तो कहा था खेलते हैं, तो फिर वो कहते हैं भाई कि नहीं मैंने नहीं कहा था. तो इस तरह हमारी लड़ाई होती है. अच्छा नहीं मुझे बताइए आप हमेशा इनके जाल में कैसे आ जाती हैं, कैसे फंस जाती हैं? क्योंकि ये पहले मुझे कहता है कि मैं खेलूंगा. अच्छा. मैंने तो प्रॉमिस कर लिया है मैं अच्छा. मैं भी सोच लेती हूँ. नाइस. और आप सोच लेती हैं और फिर आप पॉलिटिशियंस को क्या समझते हैं? पॉलिटिशियंस क्या ट्रैप बनाएंगे? मुझे ज्यादा वो फीलिंग्स नहीं होती. अच्छा अब आप आदी हो गई हो ना, अब आपको पता चल गया कैसे. पॉलिटिशियन ज्यादा से ज्यादा क्या ब्लेम गेम खेलेंगे? असली ब्लेम गेम इसने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया. अच्छा ये ब्यूटी है. पूरे घर हर दिन यही होता है, उसने किया, इसने किया, उसने किया. अच्छा ये हर घर की कहानी आपका आपको पता है, सिर्फ आपके घर की ये कहानी नहीं है, जहाँ पे भी बहन होती है घरों की भी है, घर की है बल्कि. अच्छा आप अपने नाम के साथ डॉक्टर शहजादी लिखती हैं, तो ये डॉक्टर आपने बनना चाह रही हो कि खुद ही शौकिया ही लिखती हैं डॉक्टर? बनना चाहती हूँ गायनोकोलॉजिस्ट. अच्छा ये भी आपने प्लान कर ली कि गायनोकोलॉजिस्ट? प्लानिंग हम क्या करेंगे, असली प्लानिंग ये यहाँ पर बात है. पढ़ती भी हो उसके लिए? मेरे दिमाग में जो चलता है वो किसी को नहीं पता. अच्छा तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं अभी क्या बताऊं. अच्छा मुझे बताओ आप ये खुद से आपने सोचा है कि ये आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बनोगी और गायनोकोलॉजिस्ट? आप किसी से इंस्पायर हुई हो? फैमिली में कोई है? जी मेरी मामा का खासकर, जो मेरी मामा है वो भी डॉक्टर है और मेरे पापा भी डॉक्टर हैं. अच्छा. सिर्फ मेरा भाई जर्नलिस्ट और मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी. आप ऐसा करेंगे डॉक्टर जर्नलिस्ट बन जाए?
اب تو کئی ڈاکٹر ہیں وہ جرنلسٹ بھی بن گئے. دونوں نہیں بن سکتے. اچھا دونوں نہیں بن سکتے؟ نہیں اب تو کافی ڈاکٹرز ہیں جو جرنلسٹ بھی بن گئے. جی ہو سکتا ہے. شوبز میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے جی جو بالکل، ڈاکٹر ہیں جی جو کام کر رہے ہیں. جی ہو سکتا ہے تو پھر آپ بھی بن سکتی ہو. جی میں بن سکتی ہوں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے بھائی جب مجھے یہ پہلے پتا نہیں تھا, یہ میرے پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ بڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی بکیں پڑھی جاتی ہیں, تو میں نے تو سر پہاڑ ڈال دیا کہ ابھی مجھے اتنی ریڈنگ سے وہ مجھے نفرت, اور بڑے ہو کے پھر سے دیکھ لیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ بڑے ہو کے میرا انٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ. اب کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ابھی ہے نا, تو آپ کا بڑے ہو کر بھی انٹرسٹ ہوگا, آپ ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ. اور جو سوچ لیتا ہے بندہ, جس طرح بھائی نے سوچ لیا نا اس نے جرنلسٹ بننا ہے, تو وہ جرنلسٹ بن گیا, عاشق کر بھی کے بن گیا, دکھا دوں گا. کر کے دکھا دوں گا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جرنلزم جو ہے اٹس کوائٹ جی بالکل. انٹرسٹنگ فیلڈ بھی ہے, اور اس کے اندر آپ نے یو ہیو ٹو ویری اپڈیٹ جو چل رہی ہیں چیزیں. سو یو آر انجوائنگ وائل رائٹنگ, جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, کالم لکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ رائٹ اپ کر رہے ہوتے ہو, ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں زیادہ, کہ کن ایشوز پہ زیادہ آپ لکھتے ہو؟ میرا بیسکلی کام یہ ہے دیٹ ایز اے جرنلسٹ میں ٹی وی پہ بھی کام کرتا ہوں. آئی ورک آن ریڈیوز, بٹ ریڈیو از اے سبٹریکٹیڈ تھنگ, آج کل میں زیادہ نہیں کرتا. اور کالمز لکھتے وقت مائی میجر تھنگ از دیٹ آئی ورک آن دا بیٹ وچ از ینگ یوتھ اینڈ نرشمنٹ آف دا یوتھ. میرے کانٹینٹ کے اندر زیادہ تر بات کی جاتی ہے کیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ایک صحیح انوائرمنٹ کے اندر نرش کر سکیں, ایک صحیح انوائرمنٹ ان کو دے سکیں, اینڈ ہاؤ دیئر چلڈرن کین بی اسمارٹر اینڈ بیٹر پیپل اینڈ بیٹر سٹیزنز آف دا سوسائٹی. اور کیسے آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, ہاؤ کین یو ٹیچ دیم تھنگس اینڈ ہاؤ کین یور چلڈرن, نرشمنٹ کے اوپر میرا بیسک ٹاپک ہوتا ہے. اچھا اگر ہم آپ سے جی جی 4-5-6 موٹی موٹی باتیں کریں, پوچھیں پیرنٹس جو ہیں جن کے بچے آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ جتنے ہیں, سو ان کو کیا آپ ٹپس دو گے, 5 یا 6 کو ایسے ٹپس دو گے اپنے بچوں کی, اگر آپ نے گرومنگ کرنی ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دس اینڈ دس. بیسکلی دا تھنگ از دیٹ اگر آپ نے گرومنگ کرنی ہے اینڈ اف یو آر شیور اباؤٹ دیٹ, کیونکہ آج کل تو پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, فون دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس جان چھوٹی. تو اگر آپ کو ایکچولی نرشمنٹ اپنے بیٹے یا بیٹی کی کرنی ہے, دا میجر تھنگز آر فرسٹ آف آل اسے اسپوائل نہ کریں. کس سینس کے اندر, نہ زیادہ ہارش ہو ان کے ساتھ, نہ زیادہ سویٹ ہو ان کے ساتھ. ان کی جو خواہشات ہیں, فار ایگزامپل 10 خواہشات ہیں, اس کے اندر صرف اور صرف آپ نے 5 یا اس کے اندر صرف اور صرف آپ نے 3 خواہشات پوری کرنی ہے. آپ نے ہر ایک خواہش پوری نہیں کرنی. دس ول گیو دیم پیشنس, ان کے اندر صبر و تحمل ہوگا, اور کر کے زمانے کے اندر جب وہ ٹھوکریں کھائیں گے تو وہ ان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. دے آر ناٹ گونا بی ان دیٹ مچ پرابلم. اور ہر ایک انسان ٹھوکریں کھا کھا کر اپنے پوزیشن میں, آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, میں خود ٹھوکریں کھا کھا کر آئی ہوں, بٹ ہمارے جونیئرس ہیں, جیسے میری بہن ہے, سو آئی ہیو کلیئرڈ دا پاتھ, جو راستہ ہے وہ اس کے لیے کھلا ہے. اور جی بالکل ویری فوکس ہے. جی بالکل. آج کل میرے جو بچوں کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ بڑوں کے دماغ میں بھی نہیں چل رہا ہوتا. اتنی وہ بچے جو ہیں وہ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہے ہوتے, وہ سوچ رہے ہوتے کہ کل تو میں بس ایسے امیر بنوں گا, اور میں خاص کر یہ جو بوائز ہوتے ہیں, ان کا سپنا ہوتا ہے کہ میں بڑے ہو کے کار چلاؤں گا. ان کے کچھ ایسے سپنے ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, لیکن بڑے ہو کے وہ ان کے سپنے پھر وہی پہ رہ جاتے. لیکن آپ کا سپنا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو گے, اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں ایک اچھی ڈاکٹر کو دیکھیں گے, ہے نا. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے خواہشات بچوں کے ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کے ہو جائیں, لیکن وہ پورے نہیں ہوتے, وہ امپاسبل. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بہت سی ایسی خواہشات ہیں. اچھا آپ اپنے لیکچرز جب تیار کرتے ہو, جی بالکل, یہ اسٹیج اپیئرنس جب آپ کی ہوتی ہے, موٹیویشنل اسپیکنگ جب آپ چل رہی ہوتی ہے, سو آپ خود اس کو تیار کرتے ہو کہ پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے لیتے ہو, کس طرح اس کو تیار کرتے ہو؟ میرے پاس 3 آپشنس ہوتے ہیں. اگر میں بالکل میرے پاس ٹائم نہ ہو, سو آئی کین ٹیک دا مین ٹاپک آئیڈیا فرام چیٹ جی پی ٹی, یا میں اپنی ماں یا میں اپنے پاپا سے پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ٹاپک کا آئیڈیا دو, بٹ اس ٹاپک کے لحاظ سے پھر تیار کرنا, دیٹس مائی جاب. ٹاپک کے بارے میں پوائنٹس ڈھونڈنا, اس کو پریزنٹ کرنا, پوائنٹس ڈھونڈنا, مین کی پوائنٹس نکالنا, دوز آر سم تھنگس دیٹ آر مائی جاب اینڈ نو بڈی ایلس کین ڈو دیٹ فار می. بٹ زیادہ تر 99% آف دا ٹائم جب بھی میرا کوئی پوڈ کاسٹ, جب بھی میرا کوئی ٹاپک, جب بھی میرا کوئی اسپیچ یا سیشن ہونے لگتا ہے, اٹس آل می.
ون مین آرمی, اچھا. کیونکہ دیکھیں آپ کے تھاٹس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں ایکسپریس کر سکتا. تو جب آپ سچ اور بغیر اسکرپٹڈ, آئی ڈونٹ ورک آن اسکرپٹڈ تھنگس کیونکہ وہ مزہ نہیں آتا, بٹ جب آپ نیچرلی بات کرتے ہیں دیٹ ہیز اے ڈفرنٹ فیل ٹو اٹ, اینڈ آئی وانٹ ٹو اچیو دیٹ فیل ود ایوری ون آف مائی گڈ پوڈ کاسٹ اور ایوری ون آف مائی گڈ سیشنز. ویری نائس. اور اس نیچرل کے اندر جو فیل آتی ہے جی بالکل, وہ اس کا جو تاثر ہوتا ہے نا سننے والے کے لیے, دیکھنے والے کے بھی اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر بھی کرتی ہے. وہ اقبال نے نہیں کہا بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں رکھتی طاقتیں پروار. شاعری آپ پڑھتے ہو, آپ کی انسپریشن کون ہے, کس کو پڑھتے ہو شوق سے؟ شاعری کے اندر میں رحمان بابا, میں ہوں پٹھان, تو بیسکلی رحمان بابا, خوشحال خان خٹک, ایسے لوگوں کی پوئٹری کو اچھے سے سمجھ لیتا ہوں اور سمجھنا آتا ہے. فارسی کی بھی پوئٹری کو تھوڑا بہت سمجھنا آتا ہے, بٹ علامہ اقبال, ان کی بہت زیادہ کلام کو میں نے پڑھا ہے اور یاد کیا ہے. لگ بھگ ہر سال جب انٹرنیشنل اقبال پریس کانفرنس ہوتا ہے, سو فرام ابھی 3rd پریس کانفرنس کے لیے میں, ہم آپ سے سنیں گے بھی علامہ اقبال کا. اچھا, علامہ اقبال کے شعر آتے ہیں, بس وہ مجھے سارے ابھی تک یاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فار ایگزامپل لاسٹ ایئر کے نومبر کے اندر میری دوسری بار آئی وینٹ ٹو دا اقبال انٹرنیشنل پریس کانفرنس, وہ 3rd تھا. وہاں پر میں بہت سارے ایکسپیرینسڈ PhDs لوگ جنہوں نے اپنی عمر پوری گزار دی اقبال کو اسٹڈی کرنے کے لیے, ان کے ساتھ بیٹھا اور بہت فخر فیل ہوتا ہے دیٹ ایٹ لیسٹ مائی ورک از going on and my work is having some results in front of me, جس طرح وہ تھا. And then when I talk about poetry like that, so people really support the idea of me not only being in English but ساتھ ہی ساتھ اردو کی لٹریچر اور اردو کے زبان کو, پشتو کی زبان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. لٹریچر کو سمجھتے کیسے ہو؟ کیونکہ اردو لٹریچر کی بات جب آئے, خاص طور پر اقبال کے جب کلام کی بات آتی ہے تو اس کے اندر ایک معنی بہت بڑی ہوتی ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں. پوری میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اقبال ڈائریکشن ہے لائف کی. اگر آپ زندگی کو ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اقبال کو سمجھیں, پڑھنا نہیں, آپ نے اقبال کو سمجھنا ہے. سو آپ کیسے اس سے ڈائریکشن لیتے ہیں؟ دیکھیے the basic thing is that most people وہ اقبال کو کیسے دیکھتے ہیں. academically مجھے اقبال نہیں پسند, I have to say. ان کی جو بچوں والی جو ناولز ہیں وہ میں نہیں دیکھتا, جو ان کی بچوں والی نظمیں ہیں میں ان کو نہیں دیکھتا, بیکاز وہ بچوں کے لیے فار دیئر انٹرٹینمنٹ. بٹ اگر آپ ان کے سیریس ٹاپکس پہ, جس طرح شکوہ جواب شکوہ اور ایسے مختلف ٹاپکس پہ آپ دیکھیں تو ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے معنی, مقصد اور ایک میننگ ہے ان کے ہر ایک کلام کے پیچھے. اور لٹریچر اگر انگلش کا ہو, اردو کا ہو, آئی ریئلی ہیو ریسپیکٹ فار اٹ, انکلوڈنگ پوئٹری, غزل, ناولز, مختلف نارمل بکس جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہر قسم کی بک. آئی ہیو ریسپیکٹ فار ایوری بک بیکاز ہر ایک کتاب آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع دیتی ہے. کوئی شک نہیں. اچھا حسنین, مجھے بتائیے کہ آپ ٹائم 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ان 24 گھنٹے کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہو؟ کتنا ٹائم آپ پڑھتے ہو, کتنا ٹائم ریسرچ کرتے ہو, اور کتنا ٹائم آپ جو ہے نا فیملی کو بھی دیتے ہو اور دوستوں کو بھی آف کورس؟ جی, میں آپ کو کریکشن کرنا چاہوں گا, میرے پاس 24 آورس نہیں ہوتے, میرے پاس 25 آورس ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ میں جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, آئی آلویز لو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ول بی ورکنگ فار می. سو فری ٹائم کے اندر میں زیادہ سے زیادہ کوئی ریسرچ کر لیتا ہوں, کوئی ایسا نیا ٹاپک جو نیوز کے اندر آیا ہو, اس ٹاپک کے اندر ڈیپلی سمجھتا ہوں, اس ٹاپک کو سیکھتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اگر ڈیپلی جایا جائے, سو آئی ڈو مینی ڈفرنٹ تھنگس لائک ریڈ بکس, دیٹس ون آف مائی ہابیز, اینڈ آئی ڈو کوائٹ اے لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس دیٹ ول ہیلپ می, بینیفٹ می. اور کوئی ایسا نہیں ہے دیٹ اٹس اے اسپیسیفک جاب کہ میں ہر دن جو ہے ریسرچ کے لیے ٹائم نکالوں, بٹ بس جو بھی فری ٹائم ہوتا ہے دیٹس اے ریسرچ ٹائم فار می. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ پڑھائی میں کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اتنی چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں, ایجوکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے, تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہو؟ I actually have to be a bit honest here کہ I'm not the best at some subjects and I'm not the worst at some subjects. آپ سائنس کے اندر جائے 2 times consecutive I got the full marks. I actually topped and same case with English, same case with others. But اگر آپ تھوڑا سا جائیں deeply into my Urdu and اسلامیات, that's where I fall and that's where I'm weak. کیونکہ اردو اور اسلامیات کے اندر I'm not that good academically. بیکاز اردو اور اسلامیات بولنا مجھے اردو آتا ہے, اسلامیات کے لحاظ سے مجھے نالج بہت زیادہ ہے, بٹ میں وہ رٹے
رٹے اچھا میں نہیں لگا سکتا. انگلش کے اندر تو یہ فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے اپ ٹو سم لمیٹیشن, پر اردو از سچ اے ٹاپک کہ آپ نے وہ کلام جو کہا گیا اس کلام کا ایگزیکٹ میننگ آپ نے بتانا ہوتا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز فریڈم دیر. سو اسی لحاظ سے میں جو ہے اکثر دوست ہیں آپ کے جن کے ساتھ بیٹھتے ہو, اٹھتے ہو, کھیلتے ہو, کودتے ہو, کچھ کھیلنے کا بھی شوق ہے؟ نہیں, کھیلنے کا شوق نہیں. اور دوستوں کی بات کی جائے تو میرے دوستوں کی لمیٹیشن بہت زیادہ اسپیسیفک ہے. کلاس میٹس ہیں, وقتی طور پر بات کرتا ہوں, بٹ اٹس ناٹ لائک آئی ہیو اے اسپیسیفک فرینڈ کہ جو میرا ہے. وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں, دل میں رہتے ہیں, دل کے اندر ہوتے ہیں کہ ایک ایسا دوست ہوا کرتا تھا, کہ ایک ایسی کلاس میٹ ہوا کرتا تھا, کہ ایک ایسا بندہ ہوا کرتا تھا. دل کے اندر ہوتے ہیں, سوچتا ہوں کبھی کبھی, بٹ یوزلی اٹس ناٹ لائک دیٹ آئی کیپ فرینڈس, کیونکہ they are more of a distraction in my personal opinion. ہاں البتہ time to time they can help you with many things like having classmates as your friends. Temporary benefit ہوتا ہے, but in a long short you do not have that much benefit from it. So I'm not that much of a supporter of friends or friendships. اچھا آپ کا جو پرسپیکٹو ہے لائف کا اٹس وائڈ, بڑا ہے بہت, آپ بڑے کینوس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ نارملی آف کورس آپ کا کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا, آپ ملٹیپل ٹاپکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کرنٹ سچویشن کے اندر آپ پاکستان کے جو حالات دیکھتے ہیں, ایون چینج جو دیکھ رہے ہیں چیزوں کے اندر پولیٹیکلی ویسے بھی, سو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دیٹ, کہ آپ کو کیسا لگتا ہے, آپ کیسے فیل کرتے ہیں چیزوں؟ Well, if you look deeply in towards the whole Pakistan situation, so it's quite an amusing case scenario here with us. The thing is کہ پاکستان ایک ایسی سچویشن کے اندر ہے that you never know about the reality. Behind the curtains جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. And if you try to know that, so then there are examples with us of people that جنہوں نے کوشش کی and ان کا جو انجام ہوا آپ کو اچھے سے پتا ہے. So the thing is کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا وقت آ چکا ہے that freedom of speech is not at its fullest. جو ریئل ڈیموکریسی کا ہمیں کہا گیا تھا, that's not at the best. But I would say کہ پاکستان کے حالات کے مطابق there will be a shine, کیونکہ پاکستان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا راز ہے, اور پاکستان اور میں پاکستان کے لیے I'll bring Pakistan back to the glory it once had. اور میں یوتھ کے اوپر اسی لیے کام کرتا ہوں تاکہ کل کی یوتھ is the Pakistan of is the future of Pakistan. So اگر ہمارا future of Pakistan صحیح سے نرش ہوگا, so inshallah our country will be back on its feet and our country will be standing stronger and more glorious and more better than ever before. ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں نا تو خواتین حضرات جو دیکھ رہے ہیں, جب حسنین جیسے ہم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا فیوچر ہمیں سیکیور نظر آتا ہے, پاکستان کا فیوچر ہمیں برائٹ نظر آتا ہے, پاکستان کا فیوچر ہمیں محفوظ نظر آتا ہے. جب ایسے لوگ جو پازیٹیو بچے جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اور پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, آف کورس جب آپ جیسے جو بچے ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. would you like to become in a politics? کبھی سوچا کہ میں بھی کسی سے انسپائر ہے کہ یار ہاں I want to be like this politician? Politicians, it's not like I want to be a politician. ہاں البتہ لوگوں نے بہت زیادہ کہا that یہ فیوچر کا لیڈر ہے ایٹسیٹرا, ایسے لوگ کہتے ہیں. But the thing is that my personal opinion is that I'm not interested in politics. Politics is dirty and I'm not interested in doing that. Politics تو بیسکلی آپ گیم کھیل رہے ہو دوسرے کے ساتھ. You're the person, the thing is that آپ گیم کھیلے ہو دیٹ کون لے گا سیٹ کس کو ملے گی, اور جب آپ سیٹ کے پیچھے بھاگنے لگے نا تو عوام کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. سو آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو پالیٹکس, بٹ اگر موقع ملا مجھے ایز اے لیڈر کام کرنے کا, سو آئی ایم گونا سرو پاکستان, آئی ایم گونا سرو دا کنٹری اینڈ آئی ایم گونا برنگ دا کنٹری بیک ٹو اٹس. کوئی انسپریشن ہے آپ کی ویسی پولیٹکس میں؟ پالیٹکس کے اندر میں کہوں گا کہ اٹس سپوز ٹو بی عمران خان آف کورس, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا پاکستان کے لیے, جو انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کا جو نام بنایا, اینڈ ہی از ریکارڈیڈ ایز ون آف دا موسٹ انفلوئنشل, پبلک کے لحاظ سے ون آف دا موسٹ انفلوئنشل لیڈرز ان دا ورلڈ, بیکاز ان کی ایک ایک الفاظ کے اوپر لوگ آج کل پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگ مرتے ہیں صحیح. سو اف آئی بیکم لائک ہم اور اف آئی بیکم لائک ہم, بٹ دا تھنگ از دیٹ ہر ایک انسان سے مسٹیکس ہوتی ہیں. سو آئی ایم گونا بیکم بیٹر, میں بہتر بنوں گا. یہ نہیں کہہ رہا دیٹ عمران خان از بیڈ یا نواز شریف از بیڈ یا شہباز شریف از بیڈ, بٹ دا تھنگ از دیٹ بہتر بن سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ
آپ سے سوالات میرے پاس اتنے زیادہ ہیں, وقت جو ہے نا اس کی قلت ہے. ماشاء اللہ بیک ٹو بیک آپ کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی بالکل. چل رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ حسنین جو ہے نا ہمارے پاس آئے, زیادہ جی سے زیادہ ہم سے باتیں جی کریں. جی جی تو آپ کا بھی دل کرتا ہے ایز اے اینکر لوگوں کا انٹرویو کرو, ان سے سوال کرو, باتیں کرو؟ کافی مزہ آتا ہے, میرا تو کام ہی یہی ہے. تو بس جب بھی بات کرتا ہوں, باتیں کرنا بس مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. اگر میں وہ کسی سے پوچھ رہا ہوں یا میں کسی کو بول رہا ہوں, پر زیادہ خود بولنا زیادہ پسند ہے, تو اسی لیے ایز اے گیسٹ زیادہ مزہ آتا ہے. بٹ یوزلی ایز این اینکر اٹس آلسو اے ریئلی گریٹ اینڈ اے ریئلی امیزنگ فیلنگ. But after all, guest is the king of the show. Of So course. So you want to I be a prefer. guest. جی. ایکٹنگ کا بھی شوق ہے, ابھی ایکٹنگ میں آنا چاہ رہے ہو؟ Acting shock up to some limit. Yes, that's not my field, but Okay. you can say yes کیونکہ میں نے ایڈس کے اندر کام کیا ہے, worked for many different ads, many different people, and in the future if مجھے opportunity ملتی ہے, I'm sure gonna go for it and I'm gonna try it. اچھا مجھے بتاؤ فیوچر میں اگر یو ہیو ٹو چوز اے ون فیلڈ کہ یار مجھے ایک چیز, آف کورس کوئی ایک آپ جی جس کو اسپیسیفکلی آپ جی کرو گے, تو وہ کون سی اچھی فیلڈ ہے؟ جرنلزم. جرنلزم, مطلب بینگ اے The thing is جرنلسٹ. that یہ جی. باقی سارے کے fields, those are extra, those are my fun fields, those are my extra fields. اس طرح تو پھر مجھے سائنسز بہت زیادہ پسند ہے. ایوری فیلڈ, physics, quantum physics, chemistry, biology, I love all of them. But the thing is that my major field is journalism and میں mass communication skills کروں گا. اچھا آپ کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کے پیرنٹس کا کنٹریبیوشن کتنا رہا اور ان کی سپورٹ کتنی رہی؟ I would say it's 100%, کیونکہ اگر آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے ہوں, اسپیشلی میری مدر کی وجہ سے. مائی فادر اسٹارٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے فادرز آر دا ٹائپ آف پیپل کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو کام نہیں کرنا چاہیے, میرا بچہ جو ہے گھر کے اندر آرام کرے, وہ بیٹھے. سو ہی واز ناٹ ان فیور آف می ورکنگ اور اتنی محنت کرنا. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یس, کیونکہ ان کو بھی پرائڈ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں ایسے حالت کے اندر. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ فائنینشلی فنڈنگ می. اور میری ماں ہمیشہ سے میرے ساتھ کھڑی رہی, میرے ساتھ انہوں نے محنت کی. اینڈ اگر آج میں جو کچھ بھی ہوں, میرے پاپا اور میری ماں. بے شک جی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے. اسی طرح آپ کام کرتے رہے, ہمارے ملک کا نام روشن کرتے رہے اور ملک کے لیے ایوارڈ بھی حاصل کرتے رہے, اور ملک کی جو ایک ہمارا ایک خوبصورت امیج ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک خوبصورت امیج ہے, یہ پاکستان ہے. میرے سامنے اس ٹائم پاکستان کی ریئل پکچر بیٹھی ہے, پاکستان بیٹھا ہے, پاکستان کی جو حقیقت ہے یہ ہے. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے, کیمرا از دیئر فار یور. I'd like to say that آپ میں سے جو کچھ بھی ہے, so the final thing that I want to say to you people is آپ اپنے ڈریمس کو فالو کریں. آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے, ڈونٹ کیئر فار واٹ ادرس سے. ہیٹرز ول آلویز ہیٹ یو. آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوگا, نو بڈی سپورٹس یو. میرے پاس بھی نہیں تھا, اوروں کے پاس بھی نہیں تھا, یقیناً سر آپ کے پاس بھی شروع میں سپورٹ نہیں ہوا ہوگا, کسی کے ساتھ نہیں ہوتے. راستہ آپ نے خود, یہ جنگل ہے, جنگل کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ جنہوں نے پہلے سے جنگل بنایا وہ کیا آپ کے لیے راستہ تو نہیں بنا سکتے. آپ نے خود راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو آپ نے خود راستہ ڈھونڈنا ہے. آپ اپنی محنت کریں, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, لو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اینڈ ڈو ایز یو وش. واہ, پوئٹری سنانا چاہ رہی تھی آپ کا علامہ اقبال کی. خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خداوند نے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. واہ واہ واہ, ویری گڈ. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کیا بات ہے, بہت خوب جی, زبردست. ماشاءاللہ اقبال کے شاہین اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور دل تو کہہ رہا ہے یہ ہم باتیں کرتے جائیں لیکن وقت جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ. اسی طرح کام کرتے رہیں, بیسٹ آف لک, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. وہ آخر میں آپ کے لیے ایک شعر, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے, میں نہیں گھبراتا, انشاءاللہ جی, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. ویل جناب, اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بھی دیجیے گا اجازت, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. فرحان خان سائننگ آف. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.